قدیم زمانوں کی پرچھائیاں، کہیں پریوں کا شائبے، کہیں شامن ہے، کہیں پرانے رسوم ہیں جو آج سے 5000 سال پہلے رائج تھے، اور کہیں پتن کا ہار ہے۔ تو اس کی تفصیل میں جانے سے پیشتر عزیز علی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ خاصا دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو بہت باریک بینی سے اسے دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دو دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ یہ اب ہم نے دیکھا کہ چند پروگرامز میں آپ نے کچھ زیورات سے پہنے ہوتے، تو اس بڑھاپے میں آپ کو زیور پہننے کا خیال کیسے آیا؟ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زیورات نہیں ہیں، یہ ماضی بعید کی جو میری روایت ہے یا اس سرزمین کی جو سیولائزیشن ہے اس سے جڑت کا ایک ریفرنس۔ مثلا یہ جو آپ بریسلٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک کنگن ہے، یہ برونز کا ہے، اور اس کے نیچے کچھ منکے ہیں، اسی طرح دوسرے بریسلٹ میں۔ اور یہ کنگن جو ہے یہ مہر گڑھ سے دریافت ہوا تھا۔ مہر گڑھ جو ہے 8 سے 10,000 سال پرانی تہذیب۔ اب یہ جب آپ پہنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ 8,000 سال پہلے بھی کسی نے پہنا تھا۔ وہ کوئی ناری ہو سکتی ہے، وہ کوئی شہزادی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عام خاتون ہو سکتی ہے، اور اسی طرح یہ جو منکے ہیں یہ کسی ہار کا مختلف حصے ہیں جو وہاں سے دستیاب ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ وہ ہار جو تھا وہ کون پہنتا تھا، چنانچہ یہ میں صرف اس لیے کبھی کبھار پہنتا ہوں کیونکہ میں اپنی قدیم تہذیب کی ایک فیلنگ مجھے ہوتی ہے کہ آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا آلسو۔ میں کوئی ریسنٹ نہیں ہوں، میں 8-10 ہزار سال پہلے کا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، یہ جو تہذیب کا ارتقاء ہے، اس کے تمام جو سانچے ہم نے بنائے تھے تحقیق کے حوالے سے، ظاہر ان میں دراریں پڑ رہی ہیں، کیونکہ ترکی میں ایسے مقامات دریافت ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا، جو آج سے 12,000 سال پہلے مہر گڑھ جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ موجوداروں سے تقریباً دگنا پرانا ہے۔ تو تہذیب جو ہے وہ جڑی نہیں ہوتی۔ بعض پہلے یہی خیال تھا کہ کسی ایک خطے سے تہذیب نے جنم لیا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی، بلکہ ہر خطے میں انڈیپینڈنٹلی ایک تہذیب نے جنم لیا۔ تو بہر طور مہر گڑھ کے اوپر ہم بات کریں گے، پھر کسی وقت پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، عزیز علی صاحب داد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو گفتگو کی اس میں پریوں کے ایک دروازے کی بھی کی ہے کہ دروازے کے پار ہوتے پریاں۔ تو میرا بھی تجربہ یہ ہے داد صاحب کہ بھئی ایک ایکسپیڈیشن پہ میں گیا تو ایک پورٹر نے باقاعدہ قسمیہ کہا کہ میرے چچا کے ہاں ایک پری تھی، اور ایک مولوی صاحب تھے خبلو جا رہے، تو ان کو بھی یقین تھا، ان کا کہا کہ گاؤں ہے وہاں پہ پریوں کے بچے ہیں۔ تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایکچولی ہائٹ ہوتی، ہائٹ کی وجہ سے دماغی آکسیجن کم پہنچتی ہے اور ہیولے سے دکھائی دیتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا وجود ہے یا یہ انسانی ذہن کی پیداوار؟ اب سائنٹیفکلی تو ان کے وجود کو ہم پروف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایز ہم کلچرل ایتھنالوجی، ہم ایتھنوگرافی جو کرتے ہیں، تو ہم جو کلچرل چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایز حقیقت مان کے ہم چلتے ہیں، جی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ویریفائی کرنے کے ٹولز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی ورلڈ ویو کے اندر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میرے دادا تھے، ان کے لیے پریاں ریئل ایگزسٹ کرتی تھی۔ وہ ایک شکاری تھے۔ اچھا، شکاری تھے۔ آپ نے پہلے جو ذکر کیا مارخور کا، انہوں نے رینڈیئر کا ذکر کیا تھا آپ نے، سائبیریا کی طرف کہیں اس کی طرف رینڈیئر ان کا مقدس جانور تھا۔ تو ہمارے یہاں جیسا مورکم دیوی کی میں نے بات کی، یہ پریوں کا مقدس، یہ ڈومیسٹک
جانور ہوتا ہے مارخور. مارخور. اسی لیے اس کی ہماری جو شکاریات ہیں گلگت بلتستان میں پورا ریچول ہے، رسومات ہیں. میں نے خود ادا کرتا رہا ہوں جب میں مثلا جوان تھا. مثال کے طور پہ آپ کسی برائی میں انوالو نہیں ہوتے ہیں شکار جانے سے پہلے. صبح سویرے اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کے آپ باقاعدہ اپنے آپ کو جونیپر کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے دھوئیں میں اپنے آپ کو. اچھا، جونیپر کے پتے کوئی ایسا طلسم رکھتے ہیں کہ شامن بھی اس کو استعمال کرتے؟ اس کو شامن اس کے دھوئیں کو انہیل کرنے کے بعد پھر وہ ترنگ میں آ جاتا ہے، وجد میں. اس کے بعد وہ قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پریوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ وجد میں آ جاتا ہے. تو وہ دھونی میں اپنے آپ کو دھوتے ہیں. دھونے کے بعد اور وہ صبح سویرے نکل جاتا ہے تاکہ کسی آدم ذات کی نظر اس پہ نہیں پڑے. اچھا، شکاری پہ اگر کسی انسان پہ اس کی نظر پڑی تو اس کی ریٹینا پہ انسان کی شبیہ پڑ جاتی ہے. پریاں پھر اسے ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اسے شکار الاؤ نہیں کرتی ہے. اور پھر یہ ہے، اچھا، شکار پریوں نے الاؤ کرنا ہے، مرکم دیوی دیتی ہے انہیں. اچھا ٹھیک. مرکم دیوی پریاں دیتی ہیں. پریاں پھر ان سبورڈینیٹ پریاں ہوتی ہیں نا اس کے انڈر. اور پھر یہ ہے کہ آدم انسان کے جسم سے بدبو آتی ہے سخت، کیونکہ فوڈ کھاتا ہے. آدم کی بو ختم ہو جاتی ہے. جب جونیپر کی بو آتی ہے تو پریاں سمجھتی ہیں یہ اسی نیچر کا ہی ایک حصہ ہے. He is not some alien from outside world. باہر کی دنیا سے نہیں آتا ہے. تو he becomes part of that natural world نا، نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. وہاں جا کے پھر پریاں اسے شکار الاؤ کرتی ہیں. تو مارخور وہاں مقدس ہے. اب اس کی پوری ایک مارنے کے لیے شکار کرنے کی پوری وہ ہے. جب انگریز آئے تو انہوں نے 1913 میں میرے خیال میں یا 15 میں گلگت سکاؤٹس بنائی. جی. اب ان کے لیے ایسے سمبل کی تلاش تھی جو ان کے لیے مقدس ہو سب کے لیے. انہوں نے ڈھونڈا کہ ایسا کیا مشترکہ سمبل ہے جو یونائٹ کر سکے سب کو. بڑی تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مارخور جو ہے ان کا سمبل ہے. ویسے تو مارخور پاکستان کا بھی نیشنل اینیمل، لیکن وہ گلگت بلتستان میں ان کے لوکل کوسمولوجی میں سب سے مقدس جانور تھا، کیونکہ وہ پریوں کا پیٹ اینیمل ہے. تو انہوں نے پھر مارخور کا سمبل گلگت بلتستان کو انٹروڈیوس کرا جو اب بھی استعمال ہوتا ہے. بلکہ ایک مارخور کی جو انیشلی بنایا گیا وہ لندن میں ان کے وار میوزیم میں کہیں رکھا ہوا ہے، جو بعد میں NLI والے بھی استعمال کرتے رہے ہیں. تو یہ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ ایک پورا اسی نیچر میں رہتے ہوئے انہوں نے پورا ایک ضابطۂ اخلاق ڈیولپ کیا تھا، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کیا تھا جس میں انسان، حیوان، چرند، پرند، پتھر سے لے کے برف سے لے کے پہاڑ، یہ سارا ایک کل کے حصہ تھا. دس واز دی ویب نا. اور انسان اس ویب کا تخلیق کار نہیں ہے، اس ویب کا ایک حصہ ہے. یہ ماڈرن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہی بیکیم ماسٹر آف دی نیچر، ہی از ویور آف دی نیچر. اب اس کو ساتھ چھیڑنے کے انجام آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی انسان جو ہے وہ ان سب جو عوامل آپ نے، پتھر ہیں، درخت ہیں، گلیشیئر ہیں، جانور ہیں، ایکچولی انہوں نے اس کو تخلیق کیا ہے یا انہوں نے اس کو خاص راستے پہ لگایا؟ گلگت بلتستان کا کلچر جو ہے، یہ پہاڑ، یہ برف، یہ جنگل انسان نے تخلیق نہیں کیے ہیں. یہ پہاڑ ہیں، وہاں کے دریا ہیں، جھیلیں ہیں، برف ہے، انہوں نے ہمارے کلچر کو تشکیل دیا ہے. انہوں نے ہمارے اس پروٹو اینیمسٹک ریلیجن کو تشکیل دیا. اچھا، آپ کچھ پریوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے ریلیجن کے بارے میں، کہ ان کا ریلیجن کیا ہوتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے نا، کہ میں ریسرچ کر رہا تھا، 2002 میں آیا، فیلڈ ورک کے لیے آیا. تو وہاں اس آپ کی کوئی چچی بھی تھی؟ جہاں میری رشتہ دار، قریبی رشتہ دار اب بھی شمن ہے، حیات ہے. تو وہ پہلے بتایا کہ شمن ہے. تو کہاں رہتی؟ وہ گاؤں میں رہتی ہیں اب. تو اب ہم اگر وہاں پہ آئے تو ملاقات ہوگی. کافی ایج ہو گئی ہے لیکن حیات ہیں. اللہ انہیں مزید زندگی عطا کرے. اچھا، ان کی آگے بھی ان کی کوئی، مطلب آپ میں بھی کوئی ایسی قوتیں پائی جاتی؟ نہیں، یہ نسلن نہیں چلتی، یہ پریاں خود چیز کرتی ہیں. یہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کسی میں بچے سے. تو وہ پہلے بتاتی تھی کہ جیسے آدم سے بو آتی ہے نا انسان سے، بالکل صحیح، کنزیوم کرتا فوڈ. میں نے پوچھا کہ
پریوں کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے وہ کھاتی نہیں ہے، وہ پھولوں کو سونگھ کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. اوکے. تو کیونکہ وہ بہت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے نا. اور پھر وہ کہتی تھی، میں نے اس زمانے میں کہتی تھی پریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ بس پیور بینگ ہے، تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فرشتے اور وہ ایک سمجھو. وہ اسی طرح بات کرتی تھی. 2002 میں گیا، میں نے پوچھا کہ کوئی پریوں کا مذہب ہوتا ہے، تو تب تک فرقہ واریت بہت ہی زیادہ پاکستان میں زیادہ ہو گئی. تو وہ کہتے تھے ہاں پریاں سنی بھی ہوتی ہیں، شیعہ بھی ہوتی ہیں، اسماعیلی بھی ہوتی ہیں. نور بخشی کا نہیں بتایا، انہیں نور بخشی کا پتہ نہیں تھا یہ بھی کوئی فرقہ ہے. تو وہ بیسکلی نیا جو فرقہ واریت تھے مذہب کے، اس کی پریشر کی وجہ سے دے ٹرائی ٹو لیجیٹیمائز دیئر ایگزسٹنگ پریکٹسز، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ. اور کہا گیا کہ جی اسماعیلی پریاں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اتھینٹک ہوتی ہے، وہ جو بولتی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں. اچھا، یہ مطلب ہے کہ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کے علاقے میں لوگ بھی حسین ہیں، تو شاید وہ ریفرنس ہے اس کا. شاید وہ ہو. ہر علاقے کا حسن کا اپنا معیار ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل فارمولا حسن کا ہم بتا نہیں سکتے ہیں.